السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 6 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اشرف غنی کو قتل کرنا طالبان کا منصوبہ نہیں تھا۔ افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ طالبان کا سابق صدر اشرف غنی کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ملا عبدالغنی برادر نے یہ بات افغانستان کے سرکاری ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اشرف غنی اور ان کے قریبی ساتھی کہتے رہے ہیں کہ طالبان کابل پر کنٹرول کے بعد انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ افغانستان کے سرکاری ٹی وی چینل RTA ورلڈ کے صحافی نے ملا عبدالغنی برادر سے جب سوال کیا کہ سابق صدر اشرف غنی نے ایک حالیہ انٹرویو میں بہت کچھ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ ملک نہ چھوڑتے تو انہیں مار دیا جاتا، کیا امارت اسلامیہ کا ایسا کوئی منصوبہ تھا؟ اس کے جواب میں ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ کوئی بھی مجرم ہو وہ ایک ہی جیسا سوچتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ افغانستان میں ہی ٹھہرے رہے، کیا انہیں کوئی دقت پیش آئی؟ پھر ٹی وی اینکر نے پوچھا کہ پھر تو جو اشرف غنی کی طرف سے کہا گیا وہ غلط تھا؟ ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ بالکل، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کا افغانستان میں رہ جانے والوں کی بات کرتے ہوئے سابق افغان صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ کی طرف اشارہ تھا۔ یہ دونوں رہنما کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد بھی ملک چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن معزول و مفرور صدر محمد اشرف غنی، ان کے آدھے درجن قریبی مشیر اور ان کے بیشتر وزراء کابل پر طالبان کے کنٹرول کے دوران ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ ملا عبدالغنی برادر نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ نے تمام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا اور اس کا اطلاق اشرف غنی پر بھی ہوتا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ اللہ نے ہمیں افغانستان میں کامیابی دی، یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے، اسی لیے ہمارے امیر نے ان تمام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا جو پرانی انتظامیہ سے وابستہ تھے۔ پھر ہم اشرف غنی یا کسی اور کو کیسے مار سکتے تھے؟ ہم عام معافی کے پابند ہیں اور ہمارا کسی کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ملا برادر کے ساتھ انٹرویو میں سابق افغان فوجی افسران اور پولیس اہلکاروں کے مارے جانے اور تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی رپورٹس پر بھی رائے مانگی گئی۔ ملا عبدالغنی برادر نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ پچھلی حکومت کے فوجیوں پر کھلے عام ایسا کوئی ظلم نہیں ہوا، اور اگر یہ ڈھکے چھپے کیا گیا تو جن لوگوں نے یہ سب کیا وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہماری فورسز کو کسی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ RTA کے ایک سوال پر ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ سابق سرکاری اہلکاروں کو طالبان حکومت میں شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بدعنوانی میں ملوث رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ سابق افغان حکومت کی کابینہ کے کسی فرد کو طالبان کابینہ میں شمولیت کی پیشکش ممکن نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بین الاقوامی برادری سب کی شمولیت پر مبنی جامع حکومت تشکیل دینے کا مطالبہ کر رہی ہے تو ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ اس مطالبے کے سلسلے میں دوحہ میں مذاکرات کے دوران امریکہ نے سابق حکومت کے چند اہلکاروں کے نام تجویز کیے تھے۔ ملا عبدالغنی برادر نے مزید کہا کہ سابق حکومت کے عہدیدار رشوت لیتے تھے، اگر چند ایک کو بھی اپنی کابینہ میں جگہ دی گئی تو اسلامی امارت کی یکجہتی کو مبینہ طور پر نقصان پہنچے گا۔ ان کے الفاظ میں، یہ لوگ ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، چونکہ اگر ان کی تعداد 5 بھی ہو تو وہ حکومتی موقف کو نقصان پہنچانے کا باعث بنیں گے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ایسے افراد کو شامل کر کے حکومت کو مشکل میں ڈالیں۔ دریں اثنا ملا عبدالغنی برادر نے دعویٰ کیا کہ اسلامی امارت نے حکومت تسلیم کیے جانے کے لیے لگائی گئی شرائط پوری کر دی ہیں، اس لیے دنیا ہمیں باضابطہ طور پر تسلیم کرے۔ ان کے الفاظ میں، اسلامی امارت نے اپنے آپ کو تسلیم کرانے کی شرائط پوری کر دی ہیں اور اب دنیا کو چاہیے کہ وہ ہماری حکومت کو تسلیم کرے۔ ملا عبدالغنی برادر نے اس بات پر زور دیا کہ اگر دنیا ہمیں تسلیم نہیں کرتی تو ملک کو معاشی بحران کا سامنا ہوگا، جس سے نہ صرف افغانستان متاثر ہوگا بلکہ ہمسایہ ملکوں اور دنیا پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ لڑکیوں کی تعلیم اور یونیورسٹیاں کھولنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ تعلیم کا حصول ہر ایک کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو کھولنے سے متعلق 2 ایسے امور ہیں جن کا تعلق معاشی مسائل اور اخلاقی اقدار سے ہے۔ بقول ان کے، شعبہ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ معیشت مضبوط ہو۔ جب معاشی چیلنجوں کو حل کیا جائے گا تو ہم تعلیم پر توجہ مبذول کر سکیں گے۔
افغان سرحد پر باڑ لگانے کا عمل ہر صورت مکمل کریں گے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد پر باڑ ہر صورت مکمل کی جائے گی، کیونکہ یہ باڑ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ بدھ کو راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ باڑ کی تنصیب میں شہداء کا خون شامل ہے، لہٰذا یہ امن کی باڑ ہے جو ہر صورت مکمل کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ قیاس آرائیوں، غلط فہمیوں پر کان دھرنے کے بجائے اکا دکا واقعات کو بردباری سے حل کرنا چاہیے تاکہ امن قائم رہے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل افغان طالبان اہلکاروں کے ہاتھوں ڈیورینڈل لائن پر پاکستان کی جانب سے لگائی جانے والی باڑ اکھاڑنے کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی تھیں۔ البتہ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ ان واقعات کو بار بار اچھال کر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ پاکستان اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ترجمان پاکستانی فوج نے واضح کیا کہ پاکستان پاک افغان سرحد کو ڈیورینڈل لائن نہیں مانتا، یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ بین الاقوامی سرحد ہے اور اپنی سرحد کے اندر پاکستان اپنی مرضی سے اقدامات کر سکتا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا 94% کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ پاک ایران سرحد کے 71% حصے پر باڑ لگ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد پر پاکستان کی طرف 1250 جبکہ افغانستان کی طرف صرف 377 چیک پوسٹیں ہیں، لہٰذا دوسری طرف سے غیر قانونی نقل و حرکت روکنا چیلنج رہتا ہے۔ خشوگی قتل کے بعد رجب طیب اردوغان کا سعودی عرب کے دورے کا منصوبہ۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بتایا کہ وہ آئندہ ماہ سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ سعودی شہنشاہیت کے سخت ترین ناقد سعودی صحافی جمال خشوگی کے استنبول میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں 2018 میں قتل کے بعد یہ رجب طیب اردوغان کا ریاض کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ رجب طیب اردوغان نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو پوسٹ میں کہا کہ میں فروری میں سعودی عرب کا دورہ کرنے والا ہوں۔ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مسلم دنیا میں بالادستی حاصل کرنے کی کوششوں کے حوالے سے طویل تاریخ موجود ہے، تاہم ان دونوں سنی مسلم ممالک کے درمیان تعلقات اس وقت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے جب ترک شہر استنبول میں واقع سعودی سفارت خانے میں واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو 2018 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ جمال خشوگی سعودی حکومت کے سخت ناقد تھے۔ سعودی شہری جمال خشوگی کے قتل اور پھر ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے کے بعد ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں سرد مہری کا دور شروع ہوا۔ اس وقت ترکی کے صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ 59 سالہ صحافی جمال خشوگی کو قتل کرنے کا حکم سعودی حکومت میں اعلیٰ ترین سطح سے آیا تھا، تاہم رجب طیب اردوغان نے بن سلمان کا نام کھل کر نہیں لیا تھا، جو فی الوقت سعودی عرب کے حقیقی حکمران ہیں۔ انقرہ کی اس تنقید کے جواب میں سعودی عرب نے ترکی کی درآمدات کا غیر سرکاری طور پر بائیکاٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور سعودی شہریوں سے ترکی کے سفر سے گریز کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ رجب طیب اردوغان کا سعودی عرب کا دورہ کرنے کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ترکی مہنگائی کی ریکارڈ توڑ سطح کا سامنا کر رہا ہے۔ کینیڈا عدالت کا ایران سے طیارہ متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم۔ کینیڈا کی ایک عدالت نے تقریباً 2 سال قبل ایران کی جانب سے مار گرائے جانے والے یوکرین کے ایک مسافر طیارے میں ہلاک ہونے والے 6 افراد کے اہل خانہ کو $8 کروڑ سے زیادہ معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی ڈرون حملوں میں ہلاکت کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والے کشیدہ حالات کے دوران یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروان PS752 کو 8 جنوری 2020 کو تہران سے ٹیک آف کے فوراً بعد میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس میں سوار تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ واقعے کے 3 دن بعد ایرانی مسلح افواج نے طیارے کو غلطی سے مار گرانے کا اعتراف کیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اونٹاریو کورٹ کے جج نے پہلے فیصلہ دیا تھا کہ مسافر طیارے پر حملہ ایک دہشت گردانہ سرگرمی کا نتیجہ ہے۔ اس فیصلے سے ہلاک شدگان کے خاندانوں
کے لیے معاوضے کے حصول کی راہ ہموار ہوئی۔ پیر کو عوامی طور پر شائع کیے گئے فیصلے میں عدالت نے مدعیان کو 10.7 کروڑ کینیڈین ڈالر اور اس رقم پر سود دینے کا حکم دیا۔ تاہم فیصلے میں یہ واضح نہیں ہے کہ ایران سے یہ رقم کیسے وصول کی جائے گی، لیکن جج نے کہا ہے کہ وہ مطمئن ہے کہ کسی حد تک اس حکم کا نفاذ ممکن ہو سکتا ہے۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ مدعی کے وکیل نے کہا ہے کہ ایرانی ریاست کے اثاثے اور سرمایہ کاری نہ صرف کینیڈا بلکہ دنیا بھر میں قابل رسائی ہیں۔ عامر لیاقت کی گرفتاری کا مطالبہ ٹاپ ٹرین، توہین مذہب کے مقدمے کے لیے درخواست دائر۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور ٹی وی میزبان عامر لیاقت حسین کی گرفتاری کا مطالبہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ توہین مذہب کے مقدمے کے لیے تھانے میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے 2 روز قبل مدینہ مسجد آمد کے موقع پر شیعہ مسلک کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا، جس پر سوشل میڈیا صارفین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عامر لیاقت حسین کے خلاف توہین مذہب کے مقدمے کے حوالے سے تھانہ سچل کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عامر لیاقت حسین نے فقہ جعفریہ کے جید علماء کرام پر بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ لیاقت صاحب بھی آئے ہیں اور مولانا بیض صاحب ہیں، جمعیت کے سیکرٹری صاحب ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ سارے اس وقت لوگ موجود ہیں، الحمدللہ مدینہ مسجد محفوظ ہے۔ اور اس ویڈیو کو میں جتنے بھی لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں مسجد کا حوالہ سے جتنے زیادہ لوگ ہیں ان کو شیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پلیز۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل عامر لیاقت حسین نے کہا تھا کہ جو مسجدیں گرائی جاتی ہیں وہ میری حکومت نہیں، خان صاحب کو شرم آتی تو آتے، جبکہ بعد میں انہوں نے مدینہ مسجد کے ایشو پر وزیر اعظم سے متعلق سخت الفاظ پر وضاحتی پیغام میں وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی سپورٹرز سے معافی مانگ لی تھی۔ خاص کر نبت اللہ آدمی میرے لیے لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مدینہ ریاست مدینہ میں مدینہ مسجد گرا رہے ہیں۔ حکومت تو آپ کی ہے نا، آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مسجدیں گراتی ہے وہ میری حکومت نہیں ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے خان صاحب نے تو کوئی ابھی تک وہ نہیں کیا، آپ آئے خان صاحب کو شرم نہیں آئی کہ مسجد کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ اچھا صحیح۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔